السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ ہم نے چوتھے پارے سے کلرفل قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ الحمدللہ 7 رکوع مکمل ہو چکے۔ آج ہمیں 8واں رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اور جو کلرفل ورڈ کے بارے میں آپ کو نالج دینا تھا، 7 چیزوں کا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے 3 قاعدے، اظہار کو چھوڑ کر میم ساکن کے 2 قاعدے، اس میں بھی میم ساکن کے اظہار کو چھوڑ کر گنہ، قلقلہ، تو یہ 7 چیزیں آپ کو بتانی تھی۔ الحمدللہ ہم بتا چکے۔ آج ہم ڈائریکٹ سبق پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو واٹس ایپ گروپ جوائن کر کے اس میں سوال کرے، انشاءاللہ جلدی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، اور جہاں سے بھی آپ پڑھنا نہیں جانتے وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے۔ ہم نے قاعدہ، ایکسٹرا پارٹ، اماں پارا، ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں، اور کوئی نئی چیز آج کے سبق میں آئیں گی انشاءاللہ ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک دیکھتے رہیں، آدھا سبق نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ہم بیچ میں بتاوے اور آپ کی وہ چیز چھوٹ جائے، پھر آگے جا کے آپ کو دقت ہوگی، اس لیے اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک سیکھنا ہے تو دل لگا کر پڑھیں، انشاءاللہ جلد آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پہلی میم جو ہے وہاں پر تنوین کا ادغام ہوگا، اس میں بھی گنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ میم اس کے اوپر تشدید آ گئی، اور مینگو کلر بھی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی گنہ ہوگا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، لام پر تشدید ہے، لام کو ڈبل پڑھا جائے گا۔ پہلے لام کو غین کے ساتھ ملا کر پورا، اور دوسرے لام کو آدھا پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر جزم آئے گا، أن يغل۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ضاد اور ذو کے اندر فرق رہتا ہے۔ جو تو ذو آتا ہے اس میں سٹی جیسی آواز نکلتی ہے، اور یہ صاد اور ضاد، یہ ضاد جو ہوتا ہے اس میں بغیر سٹی کی آواز کے ذال کی جیسا پور پڑیں گے، جس طرح ہم ذال پڑھتے ہیں ضاد ضلال مبین۔ یہاں پر آدھا پارہ مکمل ہو چکا، یہاں پر النصف لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پر بھی آدھا پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو رکوع تک پڑھنا ہے۔ آگے بھی دھیان سے سنتے رہیے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ یہاں پر واو کی شکل میں حمزہ آ گیا اور اس کے اوپر جزم ہے، اور جہاں پر بھی حمزہ جزم والا آتا ہے اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے والے ٹکڑے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو 16 لکھا ہوا ہے صاد لام یا، یہ ملا کر پڑھنے کی نشانی ہے، اور یہ جیم ہے وہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ یہاں پر رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ہم ملا کر پورا پڑھیں گے کیونکہ اوپر 16 والی نشانی بھی ہے، اور یہاں پر رکنا جائز ہے۔ اگر رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں، یا ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، تو ملا کر ہم پڑھیں گے۔ اب دھیان سے سنیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ دال یہاں پر قلقلہ ہوگا، پہلے والے حرف سے ملا کر اس کے مخرج، یعنی دال کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، واؤ سے ملا کر الگ ہو جائیں گے اس کے مخرج۔ کیسے پڑھیں گے؟ اوید، اس انداز سے پڑھنا ہے۔ اوِدْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وقعدوا۔ قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ 7 ہے، خو صاد زود غین تو قوف زو، جن کو شارٹ میں خص و زغتن قیز کہا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف قرآن پاک میں ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں، چاہے اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، سب حالت میں ان 7 حروف کو پور پڑھا جاتا ہے۔ ان 7 حروف میں سے قوف بھی ہے، تو بھی ہے، اور یہ قوف۔ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔
صدق اللہ العظیم۔ حروف مستعلیہ کس کو کہتے ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، آپ جا کر اس قاعدے کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔